تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف محمد عزیر۔ حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کبھی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ چنانچہ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کی ذات ہم میں سے ایسی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں سے ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور اللہ کے ذکر میں مصروف تھا کہ میرے دل میں ایک ندا سنائی دی کہ اے بایزید ترسمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ میں اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی آواز سنائی دی۔ جب میں بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ طاری تھا۔ پھر اس بارے میں سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں کہ کیا کروں، تو پھر میرے باطن میں سے ایک ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور درسمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے بڑے راہب درسمان سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر منبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور وہ کچھ بول نہ سکا، گویا اس کے منہ پر کسی نے لگام رکھ دی ہو۔ تو سب راہب علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنا سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں، آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دل کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم اس کو فوراً قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحان لینے کے لیے اس سے چند سوالات کروں گا۔ اگر اس نے سب کے صحیح جوابات دے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان میں آدمی کی عزت ہوتی ہے یا ذلت ہوتی ہے۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب العالمین کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالوں کا جواب دیا تو ہم تجھے بخش دیں گے، ورنہ تو آج یہیں مرے گا۔
تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو عقلی یا نقلی جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، مجھے اس ایک کے متعلق بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، ان دو کے متعلق بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، ان تین کے متعلق بتاؤ جن کا چوتھا نہیں، اور وہ چار جن کا پانچواں نہیں، وہ پانچ جس کا چھٹا نہیں، اور وہ چھ جس کا ساتواں نہیں، اور وہ سات جن کا آٹھواں نہیں، اور وہ آٹھ جن کا نواں نہیں، اور ان نو کے متعلق بتاؤ جن کا 10واں نہیں۔ عشرۃ کاملہ سے کیا مراد ہے؟ ان 11 کے متعلق بتاؤ جن کا 12واں نہیں، اور ان 12 کے متعلق بتاؤ جن کا 13واں نہیں، ان 13 کے متعلق بتاؤ جن کا 14واں نہیں۔ وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے؟ وہ قوم کون سی ہوگی جنہوں نے سچ بولا مگر آگ میں داخل کر دیے گئے؟ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ الزاریات ذروا کیا ہے؟ الحاملات وقرا اور الجاریات یسرا یہ کیا ہے؟ فالمقسمات امرا کیا ہے؟ کون سی شے بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ ان 14 کے متعلق بتاؤ جنہوں نے رب العالمین سے کلام کیا۔ کون سی قبر صاحب قبر کو لے کر چلی؟ وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا؟ ان 4 کے نام بتاؤ جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بطن سے۔ زمین پر سب سے پہلا خون کس کا بہایا گیا؟ اس شے کے متعلق بتاؤ جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا۔ وہ شے بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور خود ہی ناپسند فرمایا۔ وہ کیا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور عظمت بھی بخشی؟ اس چیز کے متعلق بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر خود ہی اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ سب سے افضل عورتیں کون ہیں؟ سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ افضل ترین پہاڑ کون سا ہے؟ سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ طعمت سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں؟ ہر شاخ پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 رنگ ہیں، 2 سورج کی روشنی میں اور 3 سائے میں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت الحرام کا حج کیا اور طواف کیا حالانکہ اس میں روح نہیں اور نہ ہی اس پر حج فرض تھا؟ اللہ نے کتنے نبی پیدا فرمائے اور ان میں سے کتنے رسول اور کتنے غیر رسول تھے؟ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے مگر ان کی جڑ ایک ہے؟ نقیر کیا ہے؟ قطمیر کیا ہے؟ فتیلکیہ سے کیا مراد ہے؟ السبد کیا ہے؟ اللبد کیا ہے؟ التم کیا ہے؟ الرم کیا ہے؟ کتا بھونکنے میں کیا کہتا ہے؟ گدھا ہینگنے میں کیا کہتا ہے؟ بیل ٹکراتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ گھوڑا ہنہناتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اونٹ بلبلانے میں کیا کہتا ہے؟ مور اپنی چیخ و پکار میں کیا پکارتا ہے؟ تیتر اپنی سیٹی میں کس کو پکارتا ہے؟ بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ مینڈک اپنی ٹرٹر میں کیا کہتا ہے؟ ناقوس اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ ایسی مخلوق کے متعلق بتاؤ جنہیں اللہ نے الہام فرمایا اور وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی فرشتوں میں سے۔ جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟
یہ سب سوالات پوچھ کر جب وہ راہب چپ ہوا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو اس پادری نے کہا، نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں نے ان کے شافی طور پر جواب دے دیے تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ تو ان کی باتوں پر گواہ رہے۔ پھر فرمایا، اے راہب، لے اپنے سوالات کے جوابات سن۔ وہ ایک جس کا دوسرا نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ دو جن کا تیسرا نہیں، تو وہ دن اور رات ہیں۔ وہ تین جن کا چوتھا نہیں، تو وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ وہ چار جن کا پانچواں نہیں، تو وہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہے۔ وہ پانچ جن کا چھٹا نہیں، تو وہ پانچ نمازیں ہیں۔ وہ چھ جن کا ساتواں نہیں، تو وہ 6 دن ہیں۔ وہ 7 جن کا 8واں نہیں، تو وہ 7 آسمان ہیں۔ اور وہ 8 جن کا 9واں نہیں، تو وہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ وہ 9 جن کا 10واں نہیں، تو وہ بنی اسرائیل کے 9 افراد ہیں جو زمین پر فساد برپا کرتے تھے۔ عشرۃ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں حج تمتع کرنے والا ہدی کا جانور نہ پانے کی صورت میں روزے رکھتا ہے۔ وہ 11 جن کا 12واں نہیں، تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور وہ 12 جن کا 13واں نہیں، تو وہ مہینوں کی تعداد ہے۔ وہ 13 جن کا 14واں نہیں، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جس میں انہوں نے 11 تارے اور سورج چاند دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ وہ قوم جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے، تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ قوم جنہوں نے سچ بولا لیکن جہنم میں داخل کر دیے گئے، تو وہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں۔ ان دونوں نے سچ کہا لیکن دونوں جہنم میں گئے۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کان ہے۔ والذاریاتی ذروا سے مراد 4 ہوائیں ہیں۔ الحاملاتی وقرا سے مراد بادل ہے۔ الجاریاتی یسرا سے مراد دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ فالمقسماتی امرا سے مراد ملائکہ ہیں جو لوگوں کا رزق 15 شعبان سے دوسرے سال 15 شعبان تک تقسیم کرتے ہیں۔ جن 14 نے رب العالمین سے بات کی تو وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ وہ قبر جو صاحب قبر کو ساتھ لے کر چلی، وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ جو چیز بلا روح ہے مگر سانس لیتی ہے تو وہ صبح ہے۔ وہ پانی جو آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا تو وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے، جس کو شیشے کی بوتل میں بھر کر ملکہ بلقیس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وہ 4 نفوس جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بطن سے، تو وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا اور سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ زمین پر سب سے پہلا خون حابیل کا بہایا گیا جب قابیل نے اسے قتل کیا۔ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر خرید لیا تو وہ مومن کی جان ہے۔ ایسی شے جسے اللہ نے پیدا کیا اور ناپسند کیا تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ ایسی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور اسے بڑا کہا تو وہ عورتوں کا مکر ہے۔ وہ چیز جسے اللہ نے پیدا فرمایا پھر اس کے متعلق سوال کیا تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔
سب سے افضل ترین عورتیں ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور سیدنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ سب سے افضل دریا سیجون، جیجون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں۔ فتیل سے مراد گٹھلی کے اندر کا گودا ہے۔ السبد اور اللبد بھیڑ اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ الطم اور الرم ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کی جنات قومیں ہیں۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ کے غضب میں ہے۔ بیل اپنے ڈکرانے میں کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت کرنے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کار لڑائی میں مصروف ہوتا ہے۔ اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفی بہ وکیلا۔ مور اپنی چیخ و پکار میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بالشکر تدوم النعم۔ بلبل اپنی نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔ ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ ایسی مخلوق جسے اللہ نے الہام فرمایا وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی ملائکہ میں سے، تو وہ شہد کی مکھی ہے۔ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے پوشیدہ علم میں ہے، کسی نبی یا مقرب فرشتے پر بھی ظاہر نہیں۔ تمام سوالوں کے جوابات دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑے راہب سے پوچھا کیا تمہارا کوئی جواب باقی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا میں تجھ سے ایک سوال پوچھوں؟ تو نے مجھ سے اتنے سوال پوچھے، اب میں بھی تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ ان کا بڑا پادری خاموش رہا۔
تو سب راہب اپنے بڑے راہب سے پوچھنے لگے۔ آپ نے اتنے سوال پوچھے اور انہوں نے سب کے جواب دیے۔ اب انہوں نے ایک ہی سوال کیا اور آپ جواب دینے سے عاجز آ گئے۔ پادری نے کہا، میں عاجز نہیں آیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں جواب دوں گا تو تم تسلیم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم مانیں گے، کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ آپ جو بھی فرمائیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا، آسمانوں اور جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب دیگر پادریوں اور راہبوں نے سنا تو وہ سب پکار اٹھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ سب راہب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے گرجا گھر توڑ کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اپنے اپنے زنار بھی توڑ دیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید، تو نے ہمارے لیے ایک زنار باندھا تو ہم نے تیری خاطر 500 زنار توڑ دیے۔ جس طرح تمام راہبوں کو اللہ نے راہ ہدایت دکھائی، دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں بھی راہ ہدایت دکھائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف محمد عزیر کو سبسکرائب کیجیے اور یوٹیوب پر موجود بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔